مسیح خداوند کے جلالی پرفضل بابرکت اور پوتر نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز مومنین، ہم انجیلی سفر میں آپ کے ساتھ ہیں اور گزشتہ روز ہم متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت سے متعلق حوالہ جات نوٹ کر رہے تھے، اور ہم نے سیکھا کہ خدا نے ہماری ان آیات سے متعلق کیا رہنمائی کی، اور آج ہم پہنچے ہیں متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 10ویں اور 11ویں آیت پر، اور آج ان آیات سے متعلق حوالہ جات نوٹ کریں گے اور کلام مقدس سے سیکھیں گے کہ خدا ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میں آیات کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں مطالعہ کروں گا متی رسول کی انجیل اس کا تیسرے باب کی 10ویں آیت کو۔ یہاں لکھا ہے، اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ آمین۔ معزز ناظرین، ابھی ہم نے متی رسول کی انجیل اس کے تیسرے باب کی 10ویں آیت کا مطالعہ کیا ہے، اور آئیں سیکھیں گے کہ اس آیت سے متعلق خدا ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں حوالہ جات بھی نوٹ کرتے جائیں گے۔ چلیں گے حوالہ جات کی جانب۔ معزز مومنین، میں بتاتا چلوں کہ یہ یوحنا اژدباغی کی آواز ہے جو بیابان میں گونجتی ہے، اور وہ توبہ کی منادی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ توبہ کرو، وقت قریب ہے، اور اس آنے والے غضب سے بھاگو۔ اور آگے جا کر 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ معزز مومنین، یہ یوحنا اژدباغی کا اشارہ یوم آخرت کی جانب ہے، اور آخری ایام کی جانب یہ اشارہ ہے کہ وقت آنے والا ہے، اور جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا یا نہیں لائے گا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ چلتے ہیں حوالے کی جانب، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں زبور کی کتاب میں اس کے پہلے باب کی پہلی اور تیسری آیت میں نوٹ کر لیجئے حوالہ۔ یہاں دیکھیں گے کہ زبور نویس اپنی مبارک حالی میں پانی کی ندیوں کے پاس لگائے گئے درخت کا ذکر کرتا ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، وہاں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ جو وہ کرے بارور ہوگا۔ معزز مومنین، پانی کی یہ ندیاں اس دریا سے نکلتی ہیں جو آب حیات کا دریا ہے، اور جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑکوں کے بیچ میں بہتا ہے، اور اس دریا کے وار پار زندگی کا درخت ہے۔ مکاشفہ 22 باب میں آپ اس آب حیات کے دریا سے متعلق پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ حزقییل کے 47ویں باب میں آپ کو اس دریا کے بارے میں ملے گا۔ وہاں لکھا ہے کہ جو ہیکل سے بہنے والا دریا ہے۔ اور معزز مومنین،
یہ دریا جو خدا اور برہ کے تخت سے بہتا ہے، یہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے، جو بیابان میں بنی اسرائیل قوم کو چکمک کی چٹان میں ملا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ پیاسے تھے اور موسیٰ پر کڑکڑاتے تھے۔ سو چلیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی زبور کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ زبور نمبر 80 ہے اور اس کی 15ویں آیت سے 16ویں آیت تک، اور اس کے بعد اگلا حوالہ بھی زبور کی کتاب سے موجود ہے۔ زبور نمبر 92 ہے اور 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک، اور یہ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں۔ وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب اور جائیں گے یسایہ نبی کی کتاب میں، اور یسایہ نبی کی کتاب کا 5واں باب ہے، اس کی 2 آیت سے 7ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں پر پاکستان کا گیت ہے، اور وہ گیت خدا کے پاکستان کا ہے، اور خدا کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں، اور اس میں برج بنایا اور ایک کولہو بھی اس میں تراشا، اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ اب اے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا۔ مزید لکھا ہے، میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا، اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا، وہ نہ چھانٹا جائے گا اور نہ نرایا جائے گا۔ اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے، اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر مینہ نہ برسائیں۔ سو رب الافواج کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی یسایہ نبی کی کتاب سے ہے، اس کے 27ویں باب میں پہنچیں گے اور 11ویں آیت سے دیکھیں گے۔ یہاں یسایہ نبی کی معرفت خداوند فرماتا ہے، جب اس کی شاخیں مرجھا جائیں گی تو توڑ دی جائیں گی، عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی، کیونکہ لوگ دانش سے خالی ہیں، اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا، اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا۔ جی معزز مومنین، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے یسایہ نبی کی معرفت کہ وہ دانش سے خالی ہیں، اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں فرمائے گا۔ سو اگلے حوالے کی جانب
بڑھیں گے اور یسایہ نبی کی کتاب میں ہی رہیں گے۔ 61واں باب ہے اور تیسری آیت میں جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ رہائی کی خوشخبری موجود ہے یسایہ نبی کی معرفت، اور لکھا ہے سیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ یرمیہ نبی کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ یرمیہ نبی کا 17واں باب ہے اور اس کی 7ویں آیت سے 8ویں آیت تک۔ یہاں یرمیہ نبی کی معرفت کلام مقدس میں آیا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ معزز ناظرین، ہم دیکھتے ہیں بزرگ یرمیہ نبی کی معرفت خدا کا الہام ہے، خدا کا کلام ہے، اور یہ آخری دنوں کی بات ہے۔ وہاں پانی خدا کا کلام بتایا گیا ہے اور دریا یسوع مسیح ہے، اور گرمی اور خشک سالی آخرت کا یوم ہے، اور پھل ابدی نجات اور ابدی زندگی ہے۔ سو بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب اور اگلا حوالہ دیکھیں گے حزقیل کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ حزقیل کی کتاب ہے، نوٹ کر لیجئے، اس کا 15واں باب ہے اور دوسری آیت سے 7ویں آیت تک ہم دیکھیں گے، اور خداوند کا کلام حزقیل پر نازل ہوتا ہے اور خداوند اپنے بندہ کی معرفت کلام کرتا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ اے آدم زاد، کیا تاک کی لکڑی اور درختوں کی لکڑی سے، یعنی شاخ انگور جنگل کے درختوں سے کچھ بہتر ہے؟ کیا اس کی لکڑی کوئی لیتا ہے کہ اس سے کچھ بنائے، یا لوگ اس کی کھوٹیاں بنا لیتے ہیں کہ ان پر برتن لٹکائیں؟ دیکھ، وہ آگ میں ایندھن کے لیے ڈالی جاتی ہے۔ جب آگ اس کے دونوں سروں کو کھا گئی اور درمیانی حصہ کو بھسم کر چکی تو کیا وہ کسی کام کی ہے؟ دیکھ، جب وہ سالم تھی تو کسی کام کی نہ تھی، اور جب آگ سے جل گئی تو کس کام کی ہے؟ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے جنگل کے درختوں میں سے انگور کے درخت کو آگ کا ایندھن بنایا، اسی طرح یروشلم کے باشندوں کو بناؤں گا، اور میرا چہرہ ان کے خلاف ہوگا۔ وہ آگ سے نکل بھاگیں گے پر آگ ان کو بھسم کرے گی، اور جب میرا چہرہ ان کے خلاف ہوگا تو تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں۔ سو معزز مومنین، اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ نوٹ کیجئے، ملاکی کی کتاب سے ہے، اس کا 3واں باب اور پہلی سے 3 آیت تک ہے۔ پھر اس سے اگلے حوالے میں جائیں گے۔ اگلا حوالہ بھی ملاکی کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کا 4واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت ہے۔ سو یہاں ہم دیکھیں گے کہ مغروروں اور بد کرداروں کو روز آخرت میں شاخوں اور بھوسے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے لکھا ہوا ہے، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار
بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ معزز مومنین، اس حوالے میں دو الفاظ ایسے آئے ہیں کہ جن کا مطلب میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس حوالے میں ایک لفظ ہم نے پڑھا سوزان، اور سوزان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ فارسی کا یہ لفظ ہے اور سوزان سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب سخت تکلیف دہ یا سوز یعنی درد سے بھرا ہوا، اور سوزاں کا ایک اور مطلب ہے کہ جلانے والا۔ اور دوسرا لفظ ہے شاخ و بن۔ شاخ و بن سے مراد شاخ یعنی ٹہنی اور اس کی جڑ ہے، اور یہ لفظ راں کی جڑ کہلاتا ہے۔ اس کا ایک مطلب جنگلی ککری بھی ہے۔ سو بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ متی رسول کی انجیل سے ہمارے پاس موجود ہے۔ نوٹ کر لیجئے، 7واں باب ہے اور اس کی 19ویں آیت ہے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے لب مبارک سے فرماتا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی متی رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 21واں باب ہے اور 19ویں آیت ہے۔ یہاں یسوع انجیر کے درخت پر لعنت کرتا ہے۔ اور بڑھتے جائیں گے اگلے حوالے کی جانب اور جائیں گے لوکا رسول کی انجیل میں، اور لوکا رسول کی انجیل کے 3 باب کی 9ویں آیت ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، اور اس سے اگلا حوالہ بھی لوکا رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 13واں باب ہے اور 6 آیت سے 9ویں آیت ہے۔ اسے بھی نوٹ کر لیجئے۔ انجیر کے بے پھل درخت کی تمثیل موجود ہے، اور اگلا حوالہ بھی لوکا رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 23واں باب ہے اور 31ویں آیت ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح اپنی بابت مثال دیتا ہے۔ یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، اور بڑھتے جائیں گے حوالہ جات کی جانب اور جائیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ یوحنا رسول کی انجیل سے ہمارے پاس موجود ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل ہے، اس کا 15واں باب ہے اور اس کی 2 آیت میں یوحنا رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح واضح طور پر کہتا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اور جائیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 15واں باب ہے اور 6 آیت ہے۔ وہاں کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ بڑھتے جائیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ عبرانیوں کی کتاب میں جائیں گے۔ عبرانیوں کی کتاب، اس کا 3 باب اور پہلی آیت سے 3 آیت ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد بڑھیں گے عبرانیوں کی کتاب ہی میں، اس کے 6 باب کی 8ویں آیت میں دیکھیں گے پولس رسول ایمان کو ترک کرنے کے خلاف انتباہ کرتا ہے۔ اور بڑھتے جائیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور عبرانیوں کے 10ویں باب میں جائیں گے، اس کی 28ویں آیت سے 31ویں آیت کو نوٹ کر لیجئے۔ پولس رسول خداوند کی عدالت کا وہاں پر ذکر کرتا ہے۔ اور معزز مومنین، اگلا حوالہ بھی عبرانیوں کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کا 12واں باب ہے اور 25ویں آیت ہے۔ اور یہاں پولس رسول کہتا ہے کہ ہم ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے۔ وہاں لکھا ہے، خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا، کیونکہ جب
وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے؟ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم اس ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے؟ اور جائیں گے اگلے حوالے کی جانب، پطرس کا پہلا خط، اس کا 4 باب اور 17ویں اور 18ویں آیت میں پطرس رسول اپنے پہلے عام خط میں لکھتا ہے، وہاں لکھا ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے، اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گنہگار کا کیا ٹھکانہ۔ معزز ناظرین، ہم نے دیکھا کہ خدا اس آیت سے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اب وقت قریب ہے اور درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے اور کاٹنے والا تیار ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ جو درخت اچھا پھل نہیں لا رہا اسے وہ کاٹتا اور آگ میں ڈالتا ہے۔ ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں توبہ کے موافق اچھے پھل لانے کی ضرورت ہے۔ بڑھیں گے اگلی آیت کی جانب۔ اب تک جتنے حوالہ جات آپ نے نوٹ کیے وہ متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 10ویں آیت سے متعلق تھے، اور اب ہم جائیں گے متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 11ویں آیت میں، اور آیت میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آمین۔ معزز مومنین، متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 11ویں آیت کو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور جائیں گے اس آیت سے متعلق حوالہ جات کی جانب اور حوالہ نوٹ کریں گے۔ سب سے پہلا حوالہ یسایہ نبی کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، نوٹ کر لیجئے۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت ہے، اور اس سے اگلا حوالہ بھی یسایہ نبی کی کتاب سے موجود ہے، 44واں باب ہے اور اس کی 3 آیت ہے، اور ایک آخری حوالہ یسایہ نبی ہی کی کتاب سے ہے، اس کا 59واں باب ہے اور 20ویں اور 21ویں 2 آیات ہیں۔ اور اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ زکریا کی کتاب سے ہے، اس کا 13واں باب اور 9ویں آیت ہے، نوٹ کر لیجئے۔ اور اس سے اگلا حوالہ ملاکی کی کتاب سے ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت سے 4 آیت تک ہے۔ آگے چلیں گے متی رسول کی انجیل میں۔ متی رسول کی انجیل سے ایک حوالہ نوٹ کیجئے، 3 باب ہے اور اس کی 6 آیت ہے، اور پھر اس سے آگے مرکس رسول کی انجیل ہے، اس کا 1 باب ہے اور اس کی 4 آیت ہے۔ اور مرکس رسول کی انجیل سے ایک حوالہ اور نوٹ کیجئے، 1 باب ہے اور اس کی 7ویں اور 8ویں 2 آیات ہیں۔ اور بڑھیں گے لوکا رسول کی انجیل کی جانب۔ لوکا رسول کی انجیل سے ہمارے پاس 4 حوالے یہاں پر موجود ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلا حوالہ 1 باب اور 17ویں آیت ہے، لوکا رسول کی انجیل ہے، اور اگلا حوالہ بھی لوکا رسول کی انجیل سے اس کا 3 باب اور 3 آیت ہے۔ یہاں لوکا رسول کی معرفت یوحنا اصطباغی کی بابت گواہی موجود ہے۔ لوکا رسول کی انجیل ہے، 3 باب اور 16ویں آیت ہے۔ اور اگلا حوالہ بھی لوکا رسول کی انجیل سے ہے، اس کا 7واں باب ہے
اس کی 6 اور 7 آیت ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے رومی صوبہ دار جس کے نوکر کو یسوع نے شفا دی، وہ کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ معزز مومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یوحنا نے کہا کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رومی صوبہ دار کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ تم میری چھت کے نیچے آئے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ یوحنا رسول کی انجیل ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت یوحنا اصطباغی کی بابت گواہی موجود ہے۔ وہاں لکھا ہے یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ بڑھتے جائیں گے حوالہ جات کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے ہے، نوٹ کر لیجئے۔ اس کا پہلا باب ہے، 26ویں اور 27ویں آیت ہے، اور اس سے اگلا حوالہ بھی یوحنا رسول کی انجیل سے، اس کا پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت ہے، اور پھر آخری 2 حوالے یوحنا رسول کی انجیل سے، پہلا باب 33ویں اور 34ویں آیت، اور یوحنا رسول کی انجیل اس کا تیسرا باب 23ویں آیت سے 36ویں آیت تک۔ یہاں یوحنا اصطباغی اور مسیح یسوع کی بابت تمام گواہیاں آپ کو ملیں گی، وہاں موجود ہیں۔ اور بڑھتے جائیں گے اگلے حوالہ کی جانب اور جائیں گے رسولوں کے اعمال میں اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع کے صعود کے بعد یروشلم میں مسیحی تحریک کا آغاز ہوتا ہے تو رسول یوحنا اصطباغی اور مسیح یسوع کی بابت لوگوں کے سامنے گواہی دیتے ہیں۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب اور رہیں گے اعمال کی کتاب میں، اور اس کے دوسرے باب کی 2 آیت سے 4 آیت تک دیکھیں گے۔ معزز مومنین، یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے، جس بپتسمے کا ذکر یوحنا اصطباغی کرتا ہے کہ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا ہے، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معزز مومنین، یہ روح القدس کا پہلا ظاہری بپتسمہ ہے جو ان سب پر وہ 120 شخصوں کی جماعت، جن میں پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتمائی اور متی اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا اور چند عورتیں اور یسوع مسیح کی ماں مریم اور اس کے بھائی موجود تھے، اور وہ عید پینتیکوست کا دن تھا۔ وہاں لکھا ہے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ معزز مومنین، ہم بائبل مقدس میں اور اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا بپتسمہ ہوتا رہا، لیکن یہ پہلا ظاہری بپتسمہ تھا جو ان سب پر ہوا جو وہاں اس وقت بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی روح القدس کا بپتسمہ پاتا ہے،
جب وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا۔ لوقا رسول کی معرفت پہلے باب کی 15ویں آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ وہ خدا کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زکریا کاہن اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام سر انجام دے رہا تھا، اور مقدس میں خوشبو جلاتے وقت فرشتہ اسے وہاں پر ملتا ہے، اور یوحنا اس وقت ماں کے بطن میں روح القدس سے بھر جاتا ہے جب مقدسہ مریم الشبہ کو سلام کرتی ہے، یعنی کہ یوحنا کی ماں کو سلام کرتی ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں اچھل گیا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی نے اپنی ماں کے بطن میں روح القدس کا بپتسمہ پایا۔ اور معزز مومنین، ہم گاہے بگاہے روح القدس کے بپتسمے کی بابت اپنی ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے، اور پھر اس واقعہ کے بعد روح القدس کا ظاہری نزول بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، جس کے بارے میں آگے ہم بات کرتے جائیں گے۔ سو بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ اعمال کی کتاب ہی سے ہمارے پاس موجود ہے، 11واں باب ہے اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت ہے، اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ اس حوالہ میں پطرس کا یروشلم میں روداد بیان موجود ہے، جس دوران وہاں لوگ روح القدس سے بھر جاتے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یافا سے پطرس کو بلایا جاتا ہے۔ سو بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی اعمال کی کتاب سے ہے، اعمال کی کتاب ہے، نوٹ کر لیجئے، 13واں باب ہے، اس کی 24ویں اور 25ویں آیت ہے، اور اس سے آگے بھی رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 19واں باب اور 4تھی آیت ہے۔ اور جائیں گے پہلے کرنتھیوں کی کتاب میں، اور پہلے کرنتھیوں کی کتاب کے 12ویں باب کی 13ویں آیت حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ وہاں لکھا ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ آگے چلیں گے، گلتیوں کی کتاب میں حوالہ موجود ہے، گلتیوں کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 27ویں آیت سے 28ویں آیت، 2 آیات ہیں، حوالہ نوٹ کر لیجئے، اور بڑھتے جائیں گے آگے۔ افسیوں کی کتاب میں جائیں گے، افسیوں کا 3 باب ہے اور اس کی 8ویں آیت ہے، یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، اور اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ تیتس کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کا 3 باب ہے اور 5ویں آیت ہے۔ وہاں لکھا ہوا ہے، تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ سو آگے بڑھیں گے معزز مومنین، آگے اگلا حوالہ موجود ہے، پہلے پطرس کی 5ویں باب اور اس کی 5ویں آیت میں تاکید موجود ہے جو پطرس کی معرفت خدا کے گلہ کے لیے ہے۔ وہاں لکھا ہے، اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ سو معزز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے متی رسول کی انجیل، اس کے 3 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت سے متعلق جانا کہ خدا نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اور ان 2 آیات سے منسلک حوالہ جات نوٹ کیے۔ سو ہمارے ساتھ رہیے گا، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں،
اور اگلے پروگرام تک، اگلی ویڈیو تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔